یہ گرم گرم گاجر کا حلوہ جس پہ کٹے ہوئے انڈے، بہت سارا کھویا، بادام اور اوئے اصلی گھی. اوئے ہوئے، اچھا آپ اس کا مطلب مجھے اور آپ تڑپا رہے ہیں، اکسا رہے ہیں جی ہاں، یہ جی ہاں، چیزیں جی سنا کے، بہت زیادہ. تاکہ آپ گھر پر اب جیسے ہی پروگرام ختم ہوگا تو سب کہیں گے چلو بھائی اب گاجر کا حلوہ بناؤ، مجھے فوراً چاہیے. باقی میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی نیچے اتر کے، میں اس وقت اوپر ہوں تو میری وائف نیچے ہیں، جی تو جی. میں ان کو جا کے کہتا ہوں کہ بھائی اب آپ تیار ہو جائیں، بس ایک آدھ دن میں مجھے حلوہ چاہیے زبردست قسم کا. واہ جی واہ، کیا بات ہے. تو اصل میں میں نے جب کھا رہا تھا نا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں آپ، کہ گاجر کا حلوہ ہو یا اور بھی کوئی اس جی، طرح کی چیزیں ہوں. سردیوں میں ایسا ارے بہت اللہ عموماً نے تو دیکھا یہ دنیا گیا ہے کہ میں، کھانے کی چیزیں سردیوں میں زیادہ ہیں بنسبت گرمیوں کے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اس نے انسان کی فطرت کے مطابق ہر چیز بنائی ہے. صحیح بات ہے. اب سردیوں میں آپ دیکھیے کہ گرم چیزیں زیادہ آپ کھاتے ہیں، اگر آپ ان ہوں کی تاثیر دیکھیں تو ہوں. وہ گرم ہوتی ہے، صحیح. ٹھیک ہے نا. ہوں. اور ایسی چیزیں زیادہ آپ کھاتے ہیں جو پکائی جائیں تو اس میں آپ کو کھانے کے بعد بھی آپ کے جسم میں گرمی کا احساس صحیح بات. ہو، اور پھر مزے کا اور ذائقے کا ہر چیز نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کہاں کہاں ہم تعریف کریں، ہر ہوں. چیز کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے. صحیح بات. صحیح بات. اچھا. اچھا سر میں یہ اچھا بتائیے. اس سے پہلے جی جی. ایک جی. منٹ سنیے، ہوں. میں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، جی جی. مجھے ڈائریکٹ بھی 2-3 فرمائشیں آئی ہوئی ہیں، اچھا اچھا. جی ٹھیک ہے نا. جی. جی. اور لوگ ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے نمبر تلاش کر لیتے. اچھا مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسج انڈیا سے اور ایک آسٹریلیا سے آیا، اچھا. دونوں کی دو مختلف فرمائشیں ہیں. اچھا. جی ہاں، انڈیا سے ایک گوہر صاحب ہیں، جی جی. اور گوہر صاحب جو ہے وہ راجستھان میں ہے، جے پور میں. اچھا. اور انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے 1987 میں جب میں وہاں کونٹری کے لیے گیا. اچھا. ان کی فرمائش ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ ایک مرتبہ ایک نظم کی تھی، جی بڑی خوبصورت نظم تھی وہ، جی. جی اور بڑی لوگوں نے پسند کی، بہت مرتبہ میں نے اس کو اپلوڈ کیا. جی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں اس پروگرام میں سنیں. بالکل سنیں. تو میں نظم کا سسپینس رکھنا چاہتا ہوں، میں صحیح. بتا نہیں رہا کہ اس کے بول کیا ہیں، صحیح. لیکن یہ چلے میں بتا ہی دیتا ہوں تاکہ لوگ زیادہ اس کے وہ ہوں گے. بڑی خوبصورت وہ نظم تھی، جی. اور اس کا شروع تھا، میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے آہا. جب وہ کھلتے گلاب جیسا تھا. واہ. تو یہ پوری نظم بڑی خوبصورت ہے، تو میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو سناؤں گا. اچھا. اس کے علاوہ جو آسٹریلیا سے دوست ہیں، یہ بھی ڈاکٹر ہیں اتفاق سے، اچھا. اور ڈاکٹر نوید یہ میلبرن میں رہتے ہیں. جی جی. اور انہوں نے کہا کہ حسن بھائی آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ جو ہے بڑی اچھی کامنٹری کرتے ہیں، میرے فادر آپ کے دیوانے ہیں. اچھا. اور میں تو اس زمانے میں ینگ تھا، تو میں نے بڑی ہلکی ہلکی سی یاد ہے، اور جی. مجھے کرکٹ کا اتنا شوق نہیں تھا، ہوں. لیکن جب میں جوان ہوا تو مجھے کرکٹ کا شوق ہو گیا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پروگرام میں تھوڑا سے اپنے کچھ ایسے پیسز تو سنائیے جی. کہ جو ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کی کیا آواز تھی، کیا کمانڈ تھی، واہ. کیا وہ الفاظ بولتے تھے جن کے لوگ دیوانے ہیں. زبردست. تو وہ بھی انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم جو ہے آپ کو سنائیں گے. جناب آپ کی یہ فرمائی ہوئی پوری ہوگی. بالکل جناب، آپ کی کوئی بھی فرمائش ہے چاہے وہ حسن بھائی کے پاس ڈائریکٹ جائے یا ہم تک آئے تو وہ ہم ضرور شامل کرتے ہیں. اور جو دونوں فرمائشیں جو دونوں صاحب ہیں، گوہر صاحب ہیں، دوسرے صاحب ہیں، تو ضرور پوری کریں گے. اور ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ جو آپ کے اس سے پہلے آپ نے ہمیں کچھ ایڈوائزیں دی ہیں اور نئے آنے والے سال میں ان ایڈوائزوں پر کام کیا جائے اور ان کو اس پروگرام کو بہتر بنایا جائے. کہ یہ پروگرام اب آپ کا ہے، پروگرام ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم نے صرف اس کو شروع کیا تھا، نہ میرا ہے نہ حسن بھائی کا. یہ اب آپ کا پروگرام ہے، آپ اس کو پسند کرتے ہیں. آپ کی حوصلہ، آپ جو ہمارے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں میسیجز اور ای میلز کے ذریعے، وہ ہمارے لیے ایک آکسیجن کا کام کرتی ہے. لیکن اب یہ پروگرام آپ کا ہو چکا ہے. کیا خیال ہے حسن بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل، اور میں سننے والوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا جی. تو ان کا گاجر کا حلوہ بند کر دیا جائے گا. وہ بات تو ادھوری رہ گئی، آپ نے وہ کر دی. ورنہ میں تو بتا رہا تھا آپ کو کہ وہاں پہ بہت مزہ آیا مجھے. وہ گاجر کا حلوہ جب میں نے اچھا، کھایا اور اس کے بعد اس سردی کے موسم میں گرم گرم ایک کپ چائے دودھ پتی کے ساتھ پیے، تو آپ اندازہ کیجیے کیا کیا مزہ آیا ہوگا. سردی کا باہر کھلے جگہ یہاں پر سردی کا آپ کو احساس زیادہ ہو رہا ہو تو کیا مزہ آیا ہوگا. یار آپ بہت بہت غلط آدمی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے.
آپ نے پہلے گاجر کا حلوہ سنا کے مجھے جلایا، پھر آپ نے چائے کا ذکر کر دیا، وہ بھی ٹھیک ہے جھوٹ، نا. وہ بھی جھوٹ تو پڑتی. آپ پوری عیاشی کر کے آئے ہیں، پوری عیاشی کر کے آئے ہیں. ہاں کوئی بات نہیں، ہم بھی آپ سے نپٹ لیں گے انشاءاللہ بہت جلد. لیکن اب مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ایک دو دن میں گاجر کا حلوہ حسن بھائی جو ہے نا ضرور بنائیں کر کھائیں گے. گاجر کا حلوہ ہاں جو ہے وہ ضرور ضرور ضرور. کھائیں. ہاں نہیں نہیں بالکل، میرا تو میں نے آپ کو بتایا پسندیدہ ہے. اور اب سردی آ رہی تھی تو بلکہ ابھی 4-5 دن پہلے جی. میری وائف ذکر کر بھی رہی تھی، اچھا. کہہ لگی کہ آپ کی ایک فرمائش پوری ہونی ہے. تو میں نے کہا کیا؟ کہہ ہوں لگے آپ خود بوجھے. میں نے کہا گاجر کا حلوہ. کہہ لگی بالکل. تو وہ ہوں اس کا مطلب کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں خاموشی کے ساتھ. خاموشی کے ساتھ. وہ آپ سرپرائز ہے نا آپ کے لیے، آپ کے لیے سرپرائز ہے. 25 دسمبر کو بالکل. سرپرائز ملے گا حسن بھائی آپ کو، چونکہ آپ کی برتھ ڈے بھی آ رہی ہے. حسن بھائی کی برتھ ڈے ہوتی ہے جناب 25 دسمبر کو. تو ہم کوشش کریں گے حسن بھائی کو بھی برتھ ڈے کی وش کریں. اس دن بھی کریں گے اور آج ویسے ایڈوانس میں بھی کر دیتے ہیں. اور آپ تمام لوگ تک بھی آواز جاری ہوگی اور سن رہے ہوں گے آپ لوگ. تو 25 دسمبر کو حسن جلیل صاحب کی برتھ ڈے ہوتی ہے. تو ان کے لیے دعائیں ڈھیر ساری، اور ان کے لیے بیسٹ وشیز کے یہ ہمیشہ اسی طریقے سے جیسے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئندہ اور مزید جتنی بھی اللہ نے ان کو زندگی دی ہے ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں. اور اس طرح ہم آپ کو حوصلہ افزائی ہماری کرتے رہیں اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام آمین. کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا حسن بھائی، چونکہ آپ نے گاؤں دیہات کا آپ نے دیکھا ہے کلچر کیسا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا اتفاق تو نہیں ہوا جانے کا، میرا تو نہیں ہوا، کیونکہ آپ کا ہو سکتا ہو کہ آپ لاہور رہے ہیں. تو گاؤں دیہات کا جو آپ نے ایک انوائرمنٹ دیکھا ہے خاص طور پر سردیوں کے حوالے سے، تو وہ ذرا اگر آپ نے اگر دیکھا ہے تو ذرا وہ شیئر کیجیے گا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اتفاق سے جو دیہات ہیں، گاؤں ہیں، پہاڑ ہیں، جو ایسی گرینری والی جگہیں ہیں وہ بہت پسند ہیں. ہوں. اور انسیڈنٹلی یہ مطلب اس کوئی شیخی والی بات نہیں ہے. جی جی. جب ہم انڈیا میں تھے، میں بہت چھوٹا تھا جب پاکستان آ گیا تھا، کچھ 6-7 سال کا. اچھا لیکن جو بھی وقت گزرا، میری یادداشت بہت اچھی ہے، تو مجھے 4 سال تک کی باتیں یاد ہیں، 3-4 سال تک کی. اچھا. اچھا تو ہمارے اپنے ماشاءاللہ گاؤں ہوا کرتے تھے، کئی ایک نہیں ایک دو نہیں. مجھے ایک گاؤں کا نام یاد ہے، فقیر آباد، اچھا. جو ہم سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا بدایوں سے. ہوں. تو وہاں پر میرے فادر شکار کے بہت شوقین تھے. اچھا. اور اس زمانے میں لوگوں نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا، مطلب ہرن اور نیل گائے اس اچھا. زمانے میں ہوا کرتی تھی شکار کے لیے. اچھا. تو لوگ وہاں جایا کرتے تھے اور بیل گاڑی پر بیٹھ کر ہوں. ان کا پیچھا کرتے تھے اور پھر شکار کرتے تھے. صحیح. تو تو گاؤں میں نے وہاں زندگی گزاری. اس کے بعد جب میں بڑا ہوا اور لاہور آیا، جی. اور لاہور میں کوشش کرتا تھا کہ میرے دوست جو ایسی جگہوں پر ہیں جو چھوٹی جگہیں ہیں جی. وہاں میں ضرور جایا کرتا تھا. اور میں نے بڑے اس کا جائزہ لیا. بلکہ ابھی کوئی 3-4 سال پہلے میں حسن ابدال گیا. اچھا. تو حسن ابدال میں ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ، ٹی وی کے بہت مشہور رائٹر ہیں، اقبال حسن. اچھا. تو ان کا جو گھر ہے وہ حسن ابدال سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی پر واقع ہے. اچھا. اور اس کا بالکل ماحول وہ دیہات والا ہے اور بڑا خوبصورت ان کا گھر ہے ماشاءاللہ. تو ہم وہاں اوپر اپنی گاڑی اوپر لے گئے، وہاں جی. سڑک بنی ہوئی ہے، صحیح. اور وہاں ہم نے رات گزاری. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب شام ہونے لگی تو مجھے کہنے لگے کہ کوئی مہینہ تھا اپریل کا، تو اچھا. موسم بھی بڑا اچھا تھا. ہوں. تو مجھے کہنے لگے بھائی آپ کے لیے سونے کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے. میں نے کہا کیا؟ اچھا. کہنے لگے ہم چھت پہ سوئیں گے. ارے میں نے کہا یار آپ نے طبیعت خوش کر دی. اچھا. تو جناب چھت پہ انہوں نے مچھردانی لگا کر ہوں. بیڈ بنایا ہوا تھا اور پنکھا لگایا ہوا تھا احتیاطاً. صحیح. اور وہاں پر ہم نے جناب مکئی کی روٹی ہاں ہاں ہاں. اور گنڈلی کا ساگ واہ جی واہ، کیا وہ بات. بنایا، ہوں. ٹھیک ہے نا. اور وہ جناب اوپر بیٹھ کے ہم نے چائے بھی پی. اس کے بعد بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے واہ اور گانے سنتے رہے اور اس کے بعد سوئے. واہ. تو ایسا مزہ آیا اس سونے کا. ہوں. حالانکہ صبح بڑی جلدی آنکھ کھل گئی کیونکہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ آنکھوں پہ پڑ رہی تھی. صحیح بات. لیکن جو مزہ آیا اس سے وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئی. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اچھا حسن بھائی یہ بتائیں، آپ نے نیل گائے کا ذکر کیا. نیل گائے مطلب اس میں اور گائے میں کیا فرق ہے؟ مطلب میں سمجھ نہیں پایا کہ نیل گائے کون سی گائے ہے؟ دیکھیے آپ سمجھ لیں نیل گائے جو ہے وہ ہرن کا بڑا قسم ہے. اچھا. یعنی وہ ہرن کی طرح ہی بہت تیز دوڑتی ہے، ہوں. جسم اس کا گائے کی طرح ہے، لیکن جو کچھ اسٹائل اس کا ہرن سے بھی ملتا ہوا ہے. اچھا. تو وہ بہت تیز بھاگنے والا جانور ہے اور اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے. اچھا. ہرن کا گوشت بھی بڑا مزیدار ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہرن کے گوشت کے کباب جی جی. بہت لذیذ ہوتے ہیں. اچھا. اور میرے فادر اکثر یہ ہوتا تھا کہ رات کو وہ آتے تھے شکار کر کے،
تو آ کے وہ بڑے جوش میں جو ہے نا ہماری امی کو اٹھا دیا کرتے تھے، ارے بھائی اٹھو، بڑا اچھا زبردست